کیپٹن صفدر صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں، مسلم لیگ نون کے سینئر رہنما۔ کیپٹن صاحب، سب سے پہلے آپ سے پوچھنا چاہوں گا کہ 16 اکتوبر کو الیکشن کمیشن نے انتخابات اناؤنس کر دی ہیں، 8 حلقے ہیں قومی اسمبلی کے جن پہ ہونے جا رہے ہیں۔ مسلم لیگ نون کی کتنی تیاری ہے؟ ہماری ڈے ون سے تیاری ہے انشاءاللہ تعالی۔ ہم نے اپنا الیکشن بھرپور انداز سے لڑنا ہے، اور یہ پہلا الیکشن ہوگا جس میں عمران خان جہاں جہاں سے کھڑا اس کی ضمانتیں ضبط ہوں گی۔ یہ آپ جلسے دیکھ کے نہ سوچیں، لوگوں کے گھروں میں جو 4 سال اس شخص کی حکومت نے تباہی پھیری، جو ایمان پہ حملے ہوئے، ہم دیندار لوگ ہیں، 2 قومی نظریے کی بنیاد پہ یہ ملک بنا ہے، اور وہ 2 قومی نظریہ کیا تھا آج بچوں کو نہیں پتہ، ان کو پڑھانا پڑے گا۔ اور عمران خان جو ایک ان کا صرف جلسہ رات کو ہوتا ہے، لوگوں کو کہتے ہیں جی بڑی دنیا، اندر جب دیکھتے ہیں تو دنیا نہیں ہوتی، کسی دن کو بھی جلسہ کر کے دکھا دینا، رات کو جلسے تو نہیں ہوتے۔ مینار پاکستان پہ انہوں نے جلسہ کیا، وہ جنرل شجاع پاشا نے کروایا تھا، اس کے بعد کیا ہوا؟ پھر 5 سال روتے رہے کہ مجھے 35 پنکچر لگ گئے، پتہ نہیں وہ پنکچر نظر نہیں آئے ویسے پھر۔ کیپٹن صاحب یہ کہنا جسٹیفائڈ ہے کہ عمران خان کے جلسے بڑے نہیں ہوتے؟ آپ کو بھی پتہ ہے گجرات، گجروں والا، جو فیصل آباد، یہ تمام جگہوں پہ جو جلسے ہوئے ہیں تو باہر تک کراؤڈ تھا۔ تو میں آپ کو یہاں پہ اگر کاؤنٹر کروں کہ مسلم لیگ نون کے اگر بہت سارے جلسے ایسے ہیں کہ جو آپ لوگوں نے اس وجہ سے نہیں کیا کہ وہاں پہ ایک تو بارش ہو گئی، کراؤڈ نہیں تھا، یا پھر آپ کی لوگوں کی سیاسی مجبوریاں، کہ از دس جسٹیفائڈ یہ کہنا کہ عمران خان کے جلسے کامیاب نہیں ہو رہے؟ چلیں، کامیابی اور ناکامی کو ہم چھوڑ دیتے ہیں، الیکشن ڈے پہ رزلٹ آ جائے گا، اکتوبر میں بات ختم ہو جائے ابھی ضمنی انتخابات میں رزلٹ آیا تو ہے، 15 سیٹیں پھر لے گئے ہیں، آپ کے لاہور گڑھ سے سیٹیں لے گئے ہیں۔ گی۔ جی بالکل لے کے گئے۔ ہم نے جب وہ حکومت میں تھے تو ہم نے نوشہرہ گھر میں گھس کے نہیں مارا تھا، ہم نے ان سے سیٹیں نہیں لی تھی۔ وقت ساتھ ساتھ جب سے عمران خان وزیر اعظم رہا، ایک ضمنی الیکشن جیتو مجھے بتا دیں، بات ختم ہوگی۔ مجھے یہ بتائیں کہ آپ نے کہہ رہے ہیں وقت کی بات ہے، آپ سمجھتے ہیں کہ یہ حکومت پکڑنا، اس حکومت میں آ کے جو کام کرنے چاہیے تھے رائٹ ناؤ وہ اس طرح سے ہو نہیں رہے، اس وجہ سے مسلم لیگ نون کی مقبولیت کا گراف ڈاؤن ہو رہا ہے؟ خصوصاً IMF کی اگر بات کی جائے، قرضوں کی بات کی جائے، بجلی مہنگی ہو رہی ہے آئے دن، یہ جو عوامی مسائل ہیں، عوام کے جو ایشوز ہیں۔ یہ ابھی آپ حالیہ سیلاب میں کوریج کرتے رہے ہیں، جب سیلاب آتا ہے گھر گر جاتے ہیں، مال مویشی بچے بکھر جاتا ہے سارا کوئی۔ یہ 4 سال اس ریاست پہ سیلاب آیا ہوا تھا، سونامی تھی جس نے تباہی پھیری ہے، اب وہ اس کو کول ڈاؤن کیا ہے، اب پالیسیز بن رہی ہیں، معاملات آگے چل رہے ہیں۔ اگر سیلفش ہو کے سوچتے نا، ریاست سے پیار نہ ہوتا پاکستان سے، کہتے ٹھیک ہے جی ڈب دی ہے تو ڈبن دو، اسی چپ ہو کے گھر بیٹھے، نہیں، ریاست ہماری، ہم نے بچانا ہے۔ ہم نے بچا لی ہے ریاست اس شخص کے ہاتھوں سے، 8ویں پاکستان ہم نے بچا لیا، اپنا آئین ہم نے بچا لیا، اب آہستہ آہستہ اس کو ٹھیک کر لیں گے۔ 2013 میں جب ٹیک اوور کیا تھا، مسلم لیگ نے حکومت بنائی تھی، اس وقت بھی یہی حالات تھے، قابو پایا یا نہیں پایا؟ بجلی کے بحرانوں پہ قابو پایا یا نہیں پایا؟ کاشغر سے گوادر گئے یا نہیں گئے؟ 60-65 بلین ڈالرز لائے کہ نہیں لائے؟ ملک کے حالات کہاں چلے گئے تھے؟ LNG آ رہی تھی، لوڈ شیڈنگ ختم ہو رہی تھی، آٹا سستا ہو رہا تھا۔ وقت چاہیے ہوتا ہے، ایک دن میں اگر آپ چاہیں یا ایک سال میں کہ حالات ٹھیک ہو جائیں، مگر آج قوم کو اعتماد ہے کہ پاکستان محفوظ ہاتھوں میں شہباز شریف کی شکل میں چلا گیا۔ یہ نہ ہو کہ کل آپ کہیں کہ ہمیں اسٹیبلشمنٹ نے کہا تھا تو ہم نے یہ پکڑ لی حکومت، ادروائز ہم تو چاہتے تھے کہ عمران خان صاحب پورے 5 سال کریں۔ نہیں جی، اسٹیبلشمنٹ پہ ڈکٹیشن پہ تو ہماری جماعتیں نہیں چلتی، اگر چلتی ہوتی تو آج ہم اس عدالت میں پیش ہوتے، یا 28 مقدمے میرے اوپر ہیں، نواز شریف صاحب پہ ہیں، پتہ نہیں کیا ہے، تو ہمیں بھی طریقہ آتا تھا، پاؤں پھڑ لو جنرل پاشا صاحب دے تے پیراں پہ جاؤ کسی اور دے تے حکومت بڑھا لو۔ نواز شریف کہتے ہیں ووٹ کی طاقت سے آنے، ووٹ کی طاقت سے جائیں گے۔ مجھے یہ بتائیں کہ ووٹ کو عزت دو کا بیانیہ اب کہاں گیا؟ جب آپ خصوصاً آپ حکومت میں ہوتے ہیں تو یہ بیانیہ نظر نہیں آ رہا ہوتا، جب آپ اپوزیشن میں آتے ہیں سیم لائک عمران خان جب حکومت میں تھے تو ایک پیج تھا، اب حکومت سے باہر نکلے ہیں تو وہی فوج، وہی ادارے برے ہو گئے ہیں۔ یہ بیانیہ اتنا تقویت پکڑ گیا ہے کہ آپ یاد رکھنا، یہ پارلیمنٹ کہے گی کہ ووٹ کو عزت دو پہ قانون سازی کر کے اس کو آئین کا حصہ بناؤ۔ یہ ضروری نہیں کہ لوگ جلسوں میں نعرے لگائیں ووٹ کو سر عزت کریں نا، دو، آپ کی بیانیہ حکومت ہے، کریں یہ زندہ رہتا ہے۔ پارلیمنٹ سے کروائیں گے۔
پارلیمنٹ سے جسٹس وقار والا فیصلہ جو ہے اس کو تو امپلیمنٹ ہونے دیں نا. اسٹے پہلے منگنی ہوتی ہے، پھر نکاح ہوتا ہے، پھر رخصتی ہوتی ہے، پھر ولیمہ ہوتا ہے. آپ کہتے ہیں پہلے ولیمہ کر لیں، پھر بعد میں لڑکی والے ہاں کریں یا نہ کریں تو ولیمے کے پیسے ضائع ہو جائیں. جسٹس وقار سیٹھ والا فیصلہ ناظرین جنرل پرویز مشرف کے حوالے سے ہے. یہ اب ان کی فیصلہ حکومت ہے، پاکستان کو بچائے گا. اب یہ ان کی فیصلہ- حکومت ہے، کیا یہ جنرل پرویز مشرف کو واپس لا کے پھانسی پہ لٹکائیں گے؟ یہ تو حکومت کا میں کام ہے. بتاتا ہوں میں تو پہلے جسٹس وقار کی قبر کو سلام پیش کرتا ہوں اور شکر ہے کہ مجھے فخر ہے وہ میرے صوبے کا جج ہے، اور مجھے فخر ہے کہ وہ اس فیصلے کی پاداش میں کہاں سے کہاں پہنچ کے وہ جنت میں. پرویز مشرف کا جو فیصلہ ہے کیوں نہیں لاتے آج؟ پرویز مشرف آئے نا تو پھر آگے ہم کام چلائیں. یہ لانا حکومت کی ذمہ داری ہے نا سر. نہیں تو ڈیڈ باڈی کو کیسے اٹھا کے لائیں؟ راستے میں کڑچ ہو جائے اور اپنے اوپر 302 کروائیں. اس نے کہا تھا زندہ ہے مردہ ہے ڈی چوک میں ٹانگ دیں، بات ختم ہوگی. تو بس وہ اگر وہ ٹرچ ہو جائے تب بھی ڈی چوک میں آپ ٹانگ دیجیے گا. ڈی چوک میں کوئی آئے نہ آئے، جس دن مشرف مر گیا جامع افضہ کی بچیوں کے ساتھ میں ڈی چوک میں کھڑا ہو کے علامتی اس کو سزا دوں گا، اس لیے کہ اس نے ریاست کے ساتھ ایک بڑا اس نے آئین توڑا ہے 2 دفعہ. ایک بڑا امپورٹنٹ چیز جو آپ سے ڈسکس کرنی ہے، کیا آپ سمجھتے ہیں کہ جاوید لطیف صاحب نے بھی جو کانفرنس کی اس میں عمران خان کے حوالے سے بات کی، یہ بڑا سینسٹیو ٹاپک ہے ختم نبوت کا، اور اس طرح کسی کو مسلمان غیر مسلم ڈکلیئر کر دینا. ڈو یو تھنک کہ ہمیں سیاست میں یہ مذہبی کارڈ استعمال کرنا چاہیے؟ میرا خیال ہے آپ میرے ساتھ اس ٹاپک پہ ایک پروگرام کر لیں. زیدی صاحب، مذہب اور سیاست، ہمیں کربلا سے میسج ملا کہ یہ ایک ہی چیز ہے. ہماری سیاست کا محور جو ہے نا وہ دین اسلام ہے اور 2 قومی نظریہ ہے. ایک بات سننا، اگر ہم اس وقت یہ نظریہ کربلا میں لے جاتے جی اسی تے اپنی نمازاں پڑھ رہے ہیں، ساڈا مذہب ٹھیک ہے تے یزید جڑا حکومت کرتا رہے تا یاد. انہوں نے کہا نہیں، حکومت وہی کرے گا جو شریعت کا پابند ہوگا. ابھی بات کریں یا آپ نظریہ فلسفہ کربلا کو دیکھیں تو یا اپنے سوال کا خود ہی جواب دیں. دیکھیں میں آپ کی بات کو کاؤنٹر کرتا ہوں کہ وہاں پہ تو بڑا کلیئرٹی کے ساتھ ہے نا، ایک طرف امام حسین ہے، ایک طرف یزید جیسا لیڈر ہے. اب یہاں پہ اگر بات کریں، ایک طرف میاں محمد نواز شریف ہیں، ایک طرف عمران خان صاحب ہیں، ٹھیک ہے. وی ڈونٹ کمپیئر دیم ٹو دیز ہستیز نا. نہیں میں بتاتا ہوں، نہ عمران خان ہے تو نہ نواز شریف ہے. ایک طرف عظمت رسول، ناموس رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے، اور دوسری طرف مسلمہ کذاب ہے. ایک طرف سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا فتویٰ ہے، دوسری طرف مسلمہ کذاب ہے. ایک طرف صحابہ کرام جو جید صحابہ کرام جو حدیث اور قرآن پاک لکھ رہے تھے وہ اٹھے تلواریں لے کے نکل گئے تھے. یہ مسئلہ بہت سینسٹیو مسئلہ ہے. اس پہ ایمان بیس کرتا ہے. لوگ کہتے ہیں یہ ایمان کیسا ہے؟ ایمان ہے ہی ختم نبوت ہے. یا رسول اللہ انظر حالنا. آپ سمجھتے ہیں عمران خان صاحب مرتد ہیں؟ نہیں میں کسی نہیں، میری بات سنیں. یہی وجہ ہے کہ ہم ڈسکس کر رہے ہیں. ایک بات سنیں، ہمارا دین کیا کہتا ہے؟ اگر کوئی شخص آ کے گلی میں، مسجد میں کہیں کہتے ہیں میں مسلمان ہوں، تو پھر آپ کو کوئی حق نہیں ہے کہ مگر آپ عقیدہ ختم نبوت کا نکاح میں فارم آ گیا، پاسپورٹ پہ آ گیا. عمران خان کو بھی ایک دن لکھ کے دینا پڑے گا کہ میں عقیدہ ختم نبوت پر ایمان رکھتا ہوں. کہتے ہیں میں کرتا ہوں، تو بس بات ختم ہوگی. دیکھو نا، تو پھر پریس کانفرنسز نہیں ہونی چاہیے نا. نہیں سیاسی لوگوں کا کہیں نہ کہیں ہوم ورک ہوا ہوتا ہے. جاوید لطیف صاحب نے ٹھیک کیا ہے، جواب دے دیں. اگر آج مجھے کوئی کہے کہ جی آپ ایف اے پاس ہیں، میں اپنی ڈگری لاؤں گا. ایف اے بی اے پاس ہوں، ایم اے پاس ہوں. ڈگریوں کے ساتھ بات ہوتی ہے، زبانی کلامی نہیں ہوتی. اور زندگی بنی ہے حضور کے نالین پہ قربان ہونے کے لیے. بے شک. ایسے ہی آخری کوشچن صرف یہ کروں گا کہ آپ اپنے کیسز کا کیا مستقبل دیکھتے ہیں؟ کیسز ہے ہی نہیں ہے بھائی جان. یہ تو کیسز جو ہیں آپ کو نہیں پتہ کہ کہاں بنے، کہاں فیصلے لکھے گئے. آپ کو پتہ کہاں بنے ہیں؟ جی میں بتاتا ہوں نا. اب آگے نا، جسٹس اعجاز افضل مانسرا کا ایک جج ہے، اس کو رات کو کہا کہ اس فیصلے پہ دستخط کرو. اس نے کہا انہوں نے کہا بات سنو، تمہارا بھائی مکھن شاہ کے مرڈر میں یہ ایف آئی آر اور اقبالی بیان ہے. ایک بات، تم نے شنکیری روڈ پر پلازا بنایا ہے اور بغیر پوچھے تم 20 فٹ آگے ہو. تم نے کشتڑا میں اربوں روپے اپنے ان لاس کے جو ہیں وہ ان کو بچایا ہے. 3 مقدموں فیس کر سکتے ہو تو پھر ٹھیک ہے، نہ کرو. اس نے کہا ادھر کرو سائن کے تھے کریے. اس طرح کے فیصلے ہوئے. یہ کس نے کروایا؟ جسٹس یہ کس نے کروایا؟ آپ کو پتہ ہے جناب؟ نہیں، آپ بتا دیں. آپ شام کو جن کے ساتھ کوئی سار میں بیٹھتے ہیں انہوں نے کروایا. اچھا سر، بہت بہت شکریہ. کیپٹن صفدر صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے اور اپنی رائے کا اظہار کر رہے تھے. ہم کچھ مزید مسلم لیگ نون کے رہنماؤں سے بات کریں گے. فی الحال ہم ایک چھوٹا سا بریک لیتے ہیں پروگرام میں. وی ول بی رائٹ بیک آفٹر دا شارٹ بریک. آپ کہیں مت جائیے گا.